امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی آبنائے ہرمز کھلوانے کے لیے اتحادیوں سے بھرپور مدد کی اپیل۔ وائٹ ہاؤس میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ آبنائے ہرمز کے معاملے پر دوست ممالک کو ہماری مدد کرنی چاہیے۔ ٹرمپ کی اتحادی ممالک پر کڑی تنقید، کہا کہ جن ملکوں کی ماضی میں امریکہ نے مدد کی وہ آج اس مشکل وقت میں دستیاب نہیں۔ جن ممالک کا تیل آبنائے ہرمز سے جاتا ہے وہ آگے آئیں اور مدد کریں۔ چین کا 90%، جاپان کا 95% اور کوریا کا 35% تیل ہرمز سے گزرتا ہے، جبکہ امریکہ کا صرف 1% تیل جاتا ہے۔ ایرانی رجیم کا خاتمہ کیا، 100 سے زائد ایرانی جہازوں کو غرق کیا۔ اس سے قبل امریکی صدر ٹرمپ نے دھمکی دی تھی کہ اتحادیوں نے آبنائے ہرمز کھلوانے میں مدد نہ کی تو نیٹو کا انجام برا ہوگا۔ ایران کے خلاف جنگ امریکہ کے گلے پڑ گئی۔ جارحانہ پالیسیوں کے باعث ٹرمپ تنہا رہ گئے۔ امریکہ کو 100 سال پرانے اتحادی نے بھی لال جھنڈی دکھا دی۔ برطانیہ کا ایران کے خلاف کسی جنگ کا حصہ نہ بننے سے انکار۔ برطانوی وزیر اعظم نے پریس کانفرنس میں کہا کہ تیل سستا کرنے کا واحد راستہ جنگ ختم کرنا ہے۔ جنگ کی وجہ سے تیل اور گیس کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں۔ آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھلوانا آسان کام نہیں، لیکن مسئلے کے حل کے لیے تیز ترین اقدامات کر رہے ہیں۔ اگر جنگ ختم نہ ہوئی تو لوگوں کے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ آبنائے ہرمز کھلوانے کے لیے ٹرمپ کی اپیل مسترد۔ جاپان، آسٹریلیا اور برطانیہ کا اپنے بحری جہاز بھیجنے سے انکار۔ آسٹریلیا کی ٹرانسپورٹ وزیر کیتھرین کنگ نے واضح کیا ہے کہ آسٹریلیا آبنائے ہرمز میں جنگی بحری جہاز بھیجنے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ جاپان کی وزیر اعظم نے پارلیمنٹ کو بتایا کہ جاپان نے آبنائے ہرمز میں تیل بردار جہازوں کی حفاظت کے لیے بحری جہاز بھیجنے کا کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ حکومت معاملے کا جائزہ لے رہی ہے۔ چین نے بھی ٹرمپ کی آبنائے ہرمز کھلوانے کی اپیل پر خاموشی اختیار کر دی ہے، جبکہ جنوبی کوریا بھی صورتحال کا جائزہ لے رہا ہے۔ فرانس پہلے ہی بحری جہاز بھیجنے سے انکار کر چکا ہے۔ ایرانی پاسداران انقلاب کا آپریشن وعدہ صادق چہارم۔ بغداد میں انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ڈرون حملہ، 10 امریکی فوجی ہلاک ہو گئے۔ عراقی مزاحمتی تنظیم نے بغداد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے قریب وکٹوریا بیس پر ڈرونز اور راکٹوں سے حملہ کیا۔ تل ابیب کے جنوبی حصے میں کلسٹر بموں کی بارش۔ ایران کی مسلح افواج کی جانب سے پہلی مرتبہ طویل فاصلے تک ہدف کو نشانہ بنانے والے طاقتور سجیل اسٹریٹجک بیلسٹک میزائل کو عملی طور پر استعمال کیا گیا ہے۔ امریکی فوجی اڈوں اور ریڈار کے نظام کو نشانہ بنایا گیا۔ شہریوں سے پہلے ہی امریکی فوجیوں کے ٹھکانوں اور ممکنہ اہداف سے دور رہنے کا کہہ دیا گیا تھا۔ ایران کے UAE اور کویت میں امریکی اڈوں پر حملے جاری۔ خطے میں موجود امریکی تنصیبات بھی شدید نقصان سے دوچار۔ دبئی ایئرپورٹ پر ڈرون حملے کے بعد آگ بھڑک اٹھی۔ تیل کے ذخیرے کو نشانہ بنایا گیا۔ ایئرپورٹ پر پروازیں منسوخ۔ متحدہ عرب امارات الفجیرہ کے صنعتی علاقوں میں بھی ڈرون حملے کے بعد آگ بھڑک اٹھی۔ بندرگاہ پر آئل لوڈنگ معطل کر دی گئی۔ ابوظہبی میں گاڑی پر میزائل گرنے سے ایک شخص جاں بحق ہو گیا۔ کویت انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر بھی ڈرون حملے۔ ایران فوری طور پر جنگ روکے تاکہ سفارتی حل نکل سکے۔ قطری وزارت خارجہ کا ماجد انصاری کی پریس کانفرنس، کہا کہ ہمیں امریکہ اور ایران کے درمیان باقاعدہ ثالثی کی خبر نہیں، سول آبادی خطرے میں ہے۔ اسرائیل روزانہ کی بنیاد پر لبنان میں خلاف ورزیاں کر رہا ہے۔ اور پاک افواج نے آپریشن غضب الحق کے تحت افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کے خلاف کارروائیاں کرتے ہوئے کرم سیکٹر اور باجوڑ سیکٹر میں پاک افغان سرحد سے ملحقہ افغان طالبان کی متعدد پوسٹیں تباہ کر دی۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کے مطابق کارروائی میں مجموعی طور پر 684 جنگجو ہلاک، 912 سے زائد زخمی ہو چکے۔ افغان طالبان کی 252 عسکری چوکیوں کو تباہ کر دیا گیا۔ وزارت اطلاعات نے یہ بھی بتایا کہ تباہ کی جانے والی تنصیب کو منشیات بحالی مرکز قرار دینا حقائق کو مسخ کرنے کی کوشش ہے۔ افغان طالبان کے دعوے کا مقصد جذبات بھڑکانا اور سرحد پار دہشت گردی کی غیر قانونی حمایت کو چھپانا ہے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بول نیوز، میں ہوں مونس رضا۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی۔ کسی بھی خبر کی تفصیل کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ bolnews.com۔ دیکھتے رہیے بول۔